رات کا وقت تھا، لیکن شہر کی وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ہوا رک سی گئی تھی، جیسے سانس لینا بھول چکی ہو۔ گلیوں کے اسٹریٹ لائٹس ایک ایک کر کے بند ہو رہے تھے اور اندھیرا دھیرے دھیرے ہر چیز کو نگل رہا تھا۔ اس شہر کے ایک پرانے حصے میں ایک گھر تھا جہاں کھڑکیوں پر پردے ہمیشہ گرے رہتے تھے، چاہے دن ہو یا رات۔ اس گھر میں حارث رہتا تھا۔ حارث ایک عام آدمی لگتا تھا، نہ بہت زیادہ بات کرنے والا، نہ ہی لوگوں میں گھلنے ملنے والا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ تنہا پسند ہے، لیکن اصل میں حارث تنہائی سے ڈرتا تھا۔ وہ صرف اس لیے اکیلا رہتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جب لوگ پاس ہوتے ہیں تو کچھ اور بھی پاس آ جاتا ہے، وہ چیز۔ حارث کو یاد تھا کہ سب کچھ کب شروع ہوا تھا۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتا جب اس نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس دن وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، موبائل پر پرانی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ تصویریں بچپن کی تھیں، وہ وقت جب وہ ہنسا کرتا تھا بنا کسی ڈر کے۔ اچانک اس کی اسکرین پر ایک ریفلیکشن ابھرا۔ اس نے سمجھا شاید لائٹ کا اینگل ہوگا، لیکن جب اس نے موبائل سیدھا کیا تو وہ ریفلیکشن پھر بھی موجود تھا۔ وہ اس کا اپنا چہرہ نہیں تھا۔ وہ چہرہ اس سے ملتا جلتا ضرور تھا، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو حارث کی روح کو کانپا دیتا تھا، جیسے کوئی اس کی آنکھوں کے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ اس رات حارث نے موبائل بند کر دیا اور بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند نہیں آئی۔ اندھیرے میں اسے محسوس ہوتا رہا کہ کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ وہ دیکھ نہیں پاتا تھا، مگر محسوس کرتا تھا، بہت قریب، بہت ہی قریب۔ پھر آواز آئی، تم اتنے سالوں سے مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ حارث سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اب سینہ پھٹ جائے گا۔ کون ہو تم؟ اس نے کہا، مگر آواز کمزور تھی۔ اندر دیکھو، آواز نے کہا۔ حارث نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے بچپن کا وہ وقت یاد آ گیا جب اس کی ماں کہتی تھی کہ جب ڈر لگے تو آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لو۔ مگر جب اس نے آنکھیں بند کی تو اسے اندھیرا نہیں دکھا، اسے خود کو دیکھنے کا احساس ہوا۔ وہ خود ایک گہری، بے انتہا گہری جگہ میں کھڑا تھا۔ نیچے کوئی زمین نہیں تھی، صرف اندھیرا، اور اس اندھیرے میں دور دور تک آگ کی ہلکی سی روشنی تھی، جیسے لاکھوں آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ اور پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اب تم مجھے محسوس کر رہے ہو؟ وہ آواز پھر آئی، مگر اس دفعہ اس کے کان کے باہر نہیں، دماغ کے اندر۔ حارث چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز نہیں نکلی۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور خود کو پھر اپنے کمرے میں پایا۔ پسینہ اس کے جسم سے بہہ رہا تھا اور اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے حارث کی زندگی بدل گئی۔ ہر دن اسے لگتا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ شیشے میں، پانی میں، کھڑکیوں میں، ہر جگہ اسے وہی چہرہ دکھائی دیتا، کبھی مسکراتا ہوا، کبھی غصے میں، کبھی بالکل خاموش۔ اور سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ وہ چہرہ حارث کو اس سے بہتر جانتا تھا۔ اس کے گناہ، اس کے خیالات، اس کی وہ باتیں جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ تمہیں یاد ہے وہ رات؟ آواز نے ایک دفعہ پوچھا۔ حارث کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ رات جب حارث نے اپنے غصے پر قابو نہیں رکھا تھا، جب اس نے ایک کمزور چیز کو نقصان پہنچایا تھا صرف اس لیے کہ اسے اپنی طاقت محسوس کرنی تھی، جب اس نے اپنے دل کے اندھیرے کو پہلی دفعہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں وہیں پیدا ہوا تھا، آواز بولی، تمہارے اندر۔ حارث اب سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں تھی، یہ وہ شیطان تھا جو اس کے اپنے گناہوں سے بنا تھا، اس کے ڈر سے، اس کے نفرت سے، اس کی کمزوری سے۔ مگر ہر شیطان صرف رہنا نہیں چاہتا، وہ قبضہ چاہتا ہے۔ ایک رات حارث نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا۔ اس دفعہ آئینے میں صرف وہ چیز تھی۔ حارث کا عکس دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ تم تھک گئے ہو، وہ چیز بولی، مجھے زندگی دے دو۔ حارث نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جم گئے۔ میں تم ہوں، وہ چیز ہنس کر بولی، اور تم میں ہو۔ اس رات حارث کی چیخ پوری گلی میں گونج اٹھی۔ صبح جب لوگ گھر کے اندر آئے، انہیں حارث زمین پر بیٹھا ملا، آنکھیں کھلی ہوئی، چہرہ بالکل خالی۔ وہ زندہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نہیں تھا، اور آئینے کے شیشے پر انگلی سے لکھا ہوا تھا، اب میری باری ہے۔ اس شہر میں لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جب رات کے وقت کوئی اپنی پرچھائی کو اپنی حرکت سے پہلے ہلتے ہوئے دیکھے تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان باہر نہیں، اندر جاگ چکا ہے۔